السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی بہت اچھی نعتیں پڑھتا تھا۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں مزدور تھے۔ اچانک ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ بھائی کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ وہ رات کو سگنل پر گاڑیاں دھوتا اور گجرے بیچتا تھا کہ ایک روز اس پر کسی طوائف کی نظر پڑی اور پھر اچانک ہی ہمارے گھر کے حالات۔ میرا بھائی بہت اچھی نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ روزانہ ہی محلے کے سارے بزرگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں اکٹھے ہو جاتے اور پھر وہ لوگ میرے بھائی کو بلا کر اس سے نعتیں سنا کرتے تھے۔ میرے بھائی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی کوئی میلاد ہوتا محلے والے میرے بھائی کو لازمی بلواتے، کیونکہ اس کی آواز اور پڑھنے کا انداز ہی اتنا خوبصورت تھا کہ اگلے بندے پر سحر طاری ہو جاتا اور ہر انسان چاہتا کہ میرا بھائی بغیر رکے نعت پڑھتا رہے۔ وہ محض 15 سال کا تھا۔ ابھی سے ہی اس کی بہت سے چاہنے والے تھے جو اس کو سننا چاہتے تھے۔ ابا بھی بہت خوش ہوتے جب بیٹے کو اس قدر کامیاب ہوتا دیکھتے۔ محلے کے لوگ بھی بہت پذیرائی کرتے تھے۔ ابا بھائی کو بولا کرتے تھے کہ میں تمہیں حافظ قرآن بناؤں گا اور پھر تم ایک بہت بڑے نعت خواں بننا۔ بھائی نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ان کے استاد قاری مجید تھے جو انہیں نعت پڑھنا سکھاتے تھے۔ نہ صرف انہوں نے میرے بھائی کو نعتیہ کلام پڑھنے سکھایا بلکہ قرآن مجید حفظ کرانے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا، کیونکہ آج کل جہاں بھی بچوں کو پڑھاؤ وہاں کے بڑے پیسے مانگتے ہیں۔ میرے باپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ 2 وقت کا کھانے کا اہتمام کر لے، اور قاری مجید تو میرے بھائی کو مفت میں پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے گھر کے کوئی چھوٹے موٹے کام ہوتے تو وہ میرے بھائی کو بول دیا کرتے تھے۔ میرا بھائی خوشی خوشی وہ کام کر دیا کرتا۔ قاری مجید کے ہاں ایک اصول تھا کہ کسی بھی بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کے لیے وہ سب بچوں سے علیحدہ علیحدہ فیس لیا کرتے تھے۔ جو جتنی دینا چاہتا وہ دے دیتا اور میرا بھائی تو دیا ہی نہیں کرتا تھا۔ قاری مجید ہمارے حالات سے اچھے سے واقف تھے۔ انہوں نے ابھی بھی میرے بھائی کو فیس کے لیے مجبور نہیں کیا۔ 1-2 بار بھائی کسی طرح محنت مزدوری کر کے وہ پیسے قاری صاحب کے پاس لے گیا۔ جب وہ قاری صاحب کو پتہ چلا کہ یہ پیسے میرے بھائی کی محنت کی کمائی ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ پیسے میرے بھائی کو یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ یہ تمہاری پہلی کمائی ہے، اس پر تمہارے ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ میرا بھائی وہ پیسے لے کر گھر آ گیا اور پھر کبھی بھی اس نے استاد صاحب کو فیس دینے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ابا ایک معمولی سے مزدور تھے جن کو ماہانہ فیکٹری سے 20,000 ملتا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں 20,000 سے گزارا کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن میری ماں صبر اور شکر کرنے والی عورت تھی۔ اس نے کبھی شوہر سے گلہ نہیں کیا تھا اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم کسی بھی چیز پر اعتراض نہ کریں، جو مل رہا ہے اسی پر شکر ادا کیا کریں۔ ہمارا باپ ہمیں ساری آسائشیں دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ بوڑھا آدمی تھا، کیا کرتا اور ہمارے لیے کتنا ہی کر سکتا تھا۔ سارا دن وہ فیکٹری میں رہتا اور مہینے کے آخری میں اسے محض 20,000 ملتا۔ ایک دن فیکٹری والوں نے کال کر کے میری ماں کو بتایا کہ میرے باپ کو ہاتھ کٹ چکا ہے اور اس کے بدلے ہمیں 5 لاکھ دینے والے ہیں تاکہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب میرے ابا اس فیکٹری میں کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر ہم سب کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ ابا کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ ابا نے چھوٹے بھائی کی بیماری کی وجہ سے گھر گروی رکھا تھا۔ جو 5 لاکھ ملے ابا نے وہ پیسے دے کر گھر کے کاغذات حاصل کر لیے۔ یہ گھر میرے ابا کے آباء و اجداد کی آخری نشانی تھا اور بے حد مضبوط تھا۔ یہاں ہماری کئی نسلیں آسانی سے زندگی گزار سکتی تھی، کم از کم سر پر چھت تو موجود ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی ابا نے کہا ساتھ واپس لے لیا تھا۔ ایک دن فیکٹری والوں نے دوبارہ ابا کو بلا لیا۔ ابا گئے، وہاں انہیں پھر سے نوکری مل گئی، بے شک ایک صفائی کرنے والے کے طور پر ہی صحیح۔
ابا بہت خوش تھے کہ گھر میں چند پیسے آنے لگیں گے، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ کھانا ملے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس طرح بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ابا چھٹے فلور سے صفائی کر رہے تھے کہ جب انہیں چکر آئے اور وہ پھر وہیں سے گر گئے۔ ارد گرد موجود مزدور بھاگے اور میرے باپ کو اسپتال لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ موقع پر ہی فوت ہو چکے تھے۔ گھر میں جب ابا کی لاش آئی تب میں 17 سال کی تھی اور اپنے تمام بہن بھائی سے بڑی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا اور بس بے حد محبت کرتی تھیں۔ ان کی پسند کی شادی تھی۔ اماں ابا الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں کا خاندان امیر لوگوں میں گنا جاتا تھا اور ابا کا تعلق سفید پوش لوگوں میں سے تھا، جو بھوکے تو رہ سکتے تھے لیکن کسی سے مانگ کر کھا نہیں سکتے تھے۔ ابا نے ہمیں بھوکا رکھا لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے مانگ کر کھا لو۔ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے اصولوں کو اپناتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا بھائی 15 سال کا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ دیا کروں گی، اس سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا، یا پھر محلے کے کپڑے سیا کروں گی۔ ابا نے اپنی حیات میں اماں کو کبھی کام نہیں کرنے دیا تھا کیونکہ وہ عورتوں کا اس طرح باہر نکل کے کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ معاشرہ بہت خراب ہے، یہاں عورت کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو باہر کے چیل کوے اسے چیر پھاڑ دیں گے۔ وہ اکثر ہمیں بھی سنایا کرتے تھے کہ باہر نکلا کرو تو چادر پہن کر جایا کرو۔ میں چھوٹی سی تھی جب اماں نے مجھے عبایا خرید کر دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی عبایا نہیں چھوڑا۔ گھر میں فاقے ہونے تو بھائی کو کام کے لیے نکلنا ہی پڑا۔ ہم اسے روکتے رہ گئے کہ تم ہمارا واحد سہارا ہو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لیکن وہ ہمیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم سب کا اچھے سے خیال رکھے گا۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اسپتال لے جانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تب میرے بھائی نے یہ ہرگز گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پڑھتا رہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پالے، اور ہم سب یہاں بھوکے مرتے رہے۔ اس نے اپنے کسی جاننے والے سے پیسے ادھار لیے اور پھر اماں کا علاج کروایا۔ وہ دن اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کو گھر میں آرام کرتے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی کوئی کام ملتا وہ فوراً گھر سے نکل جاتا تاکہ کچھ پیسے جوڑ سکے۔ اب تو اسے میری شادی کی فکر بھی ستانے لگی تھی، کیونکہ میری عمر کی لڑکیاں ہمارے محلے میں بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ ہمارے محلے میں رواج تھا کہ بچیاں 13-14 سال کی عمر میں ہی بیاہی جاتی تھیں، اور اکثر بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا، ان کو شروع سے ہی کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہاں ہنر کی بہت اہمیت تھی۔ بھائی سگنل پر گجرے بیچا کرتا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ گجرے کے یہ پھول کہاں سے خریدتا ہے اور کیسے بناتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ سگنل پر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو گجرے خریدنے کے لیے بلاتا ہے۔ کچھ لوگ بچے کو محنت کرتا دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کی زندگی کی تاریخ دن تھے جو اس کی قسمت بدلنے والے تھے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی اس وقت عروج پہ تھی۔ ایک بار میرا بھائی سڑک پر کھڑا گجرے بیچ رہا تھا۔ ایک عورت نے وہاں گاڑی روکی اور وہ گجرے لینے لگی۔ اس کو میرے بھائی کی معصوم صورت پر بہت ترس آیا تھا، اس لیے اس وقت میرے بھائی کے پاس جتنے بھی گجرے تھے اس نے وہ لے لیے، اور میرے بھائی کو کہنے لگی کہ اپنا نمبر دو، میں تم سے رابطہ کروں گی، آئندہ تم روزانہ مجھے گجرے بھیج دیا کرنا، لیکن خیال رکھنا کہ گجرے تازہ پھولوں سے بنے ہوئے ہوں۔ میرا بھائی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے،
اس کا تعلق کس قسم کے طبقے سے ہے؟ وہ تو کام مل جانے پر بہت خوش تھا۔ سارے دن کی خواری سے بہتر تھا کہ وہ صبح کے وقت اچھے سے گجرے بنائے اور اس عورت کو دے آئے، اور پھر اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کوئی دوسرا کام تلاش کرے۔ میرا بھائی آج کل اسی دو میں تھا کہ کسی طرح وہ اتنے پیسے جمع کر لے کہ گھر کی حالت سدھر جائے۔ اس کے بعد کوئی بھی اچھا رشتہ ہمارے گھر آنا ایک معجزے کی بات ہی ہونی تھی، کیونکہ محلے والے تو ہمارے حالات سے واقف تھے اور اکثر لوگوں کا یہی تقاضا تھا کہ جہیز میں بہتر سے بہتر چیزیں ہوں، اور ہماری تو اتنی استطاعت بھی نہیں تھی کہ اماں مجھے چند جوڑے ہی دے سکے۔ ایسے میں کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر کیوں آتا؟ میرے بھائی نے چند گلاب کے پودے ہمارے صحن میں بھی لگا رکھے تھے۔ ہمارا صحن کچا اور کشادہ تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا جامن کا درخت تھا جو ہمارے لیے کھانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ بھی تھا۔ جب اس پر جامن پک کر تیار ہو جاتے تو ہم اسے بیچ دیا کرتے تھے۔ اس سے بھی ہمیں اچھی خاصی رقم مل جایا کرتی تھی۔ میرا بھائی گھر آیا تو بہت اداس تھا، یا شاید کسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ چارپائی پر آ کر بیٹھا۔ میں نے اسے پانی پیش کیا۔ اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم اتنے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ تو وہ بتانے لگا کہ وہ عورت جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس نے مجھ سے روزانہ 20 گجروں کی مانگ کی ہے، وہ عورت ایک تباہی ہے۔ آج میں اسے وہ گجرے دینے گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ہم سے تو کم از کم خوشحال ہیں، اور ہماری طرح ان کے کھانے پینے اور خرچ کے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پیسہ اڑاتی ہیں۔ اللہ نے بھی کتنی ناانصافی سے کام لیا ہے۔ کسی کو اتنی دولت سے نوازا ہے، کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ ایسا نہیں سوچتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیا تم ابا کے سکھائے گئے اصول بھول چکے ہو؟ ابا کا ذکر آتے ہی وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ وہ ایک طوائف ہے، میں وہاں ہرگز نہیں جایا کروں گا۔ ویسے تو اس کی عمر بھی بہت کم ہے، محض 20 سال ہے، لیکن وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں طوائفوں کے اس محلے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھے ایک گجرے کے ڈبل پیسے دیتی ہے، لیکن میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو، تمہیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس کی اور میری آپس میں بہت بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک بات ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ طوائف کے کوٹھے پر گیا تھا تو ایک وقت تو میرا دل بھی لرز کر رہ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس کے وہاں لوگوں کے متعلق نفرت دیکھ کر مجھے اطمینان ہونے لگا کہ وہ کسی طوائف کے چنگل میں نہیں پھنس سکتا۔ اسے اپنے کام سے مطلب ہی رہے گا، لیکن اگر وہ کام چھوڑ دے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ کیسے میں اسے سمجھانے لگی اور وہ چپ چاپ میری باتیں سننے لگا۔ میرا اس طرح دھیان نہیں تھا کہ میں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب میری نظر بھائی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے آنسو میں نے دیکھ لیے ہیں، کیونکہ میں اسے ایک مضبوط مرد کی طور پر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمارا واحد سہارا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں ان حالات کی ٹینشن لیتے ہوئے ہمیں چھوڑ جائیں اور ہم پھر سے اکیلے ہو جائیں۔ مجھے متوجہ پا کر میرے بھائی نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور گھر سے نکل گیا۔ اگلے روز میرا بھائی بہت سارے پھلوں اور اماں کی دوائیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ اتنی ساری چیزیں لے کر کہاں سے آئے ہو؟ تو مہینے کا سارا راشن بھی لے کر آیا تھا۔ کم از کم سارا سامان 10 سے 15 ہزار خرچ ہوا ہوگا۔ مجھے اس طرح مشکوک نظروں سے گھورتا پا کر وہ صفائیاں پیش کرنے لگا کہ میں نے گجرے بھیجے تھے اور کچھ سیٹ سے ادھار لیے ہیں۔ 1-2 جگہ نعت پڑی تھی تو وہاں بھی نذرانہ ملا تھا،
اور طوائف نے بھی پیسے پہنچا دیے ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگا وہ طوائف ہو کر میری نعت بہت غور سے سنتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جسے وہ بہت سکون میں ہو جاتی ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ساری رات ناچ کر گانے والی کو ناچ سے اتنی دلچسپی ہے، یہ کہہ کر میرا بھائی سارا سامان کچن میں سجانے لگا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی اور اسے کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا تعلق کس سے کتنا مضبوط ہے۔ ہم ہر کسی کو ظاہری طور پر جج نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دلوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی چپ ہو گیا۔ آج کل ہمارے حالات سرے سے ہی بدل چکے تھے، گھر میں خوشحالی آ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی سے مراد 2 وقت کا کھانا ہے، اور میری اماں کی دوائیاں بھی ہیں جن سے وہ بہتر ہو رہی تھی، ورنہ ابا کی موت نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس بات کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ اب ان کا ہم سفر، ان کا ہم راز اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ سارا دن روتے ہوئے پائی جاتی تھی، ہمیں دیکھ کر منہ پر کپڑا رکھ دیا کرتی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہی ہیں۔ ہم بھی اس کمرے میں زیادہ تر جایا نہیں کرتے تھے کیونکہ اماں وہاں پر آرام کر رہی ہوتی تھی اور ان کو اپنی تنہائی میں کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن ابا کے جانے کے بعد وہ ایسی ہو چکی تھی۔ ہماری زندگی میں ایسے بھی دن گزرے تھے کہ جب ہم دونوں بہن بھائی سر جوڑے کھانے کی فکر کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ تب میرا بھائی جو محض 2 سال چھوٹا تھا، وہ روتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کب بہتر کریں گے۔ تب میں بڑی بہن کے ہونے کے ناطے اس کا حوصلہ بناتی تھی اور اسے محنت کرنے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی۔ وہ بہت اچھا بچہ تھا، جو بات اسے سمجھائی جائے وہ فوراً سمجھ جایا کرتا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جو چند رشتہ دار بچے تھے، انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ میرے بھائی نے 1-2 بار ان سے قرض لیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں کیا تھا، تو انہیں ہر بار یہی لگتا تھا کہ اگر ہم انہیں مخاطب بھی کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں ان سے پیسے چاہیے۔ انہی باتوں کو محسوس کرتے ہوئے آج کل میرا بھائی بہت دل برداشتہ تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے میرے بھائی کو اس طوائف کے ساتھ دیکھا تو چونک گئے اور میری ماں کو آ کر لا دی۔ میرے ماں شوہر کے غم سے باہر آئی کیونکہ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یقیناً وہ اب روز دن رات ہی اس طوائف کے پاس گزارنے لگا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو گھر میں کچھ پرامن فضا قائم ہوئی۔ مجھے بھی تھوڑا آرام ملا۔ سارا دن کام کر کے میں تھک جاتی تھی۔ دونوں بہنیں چھوٹی تھی اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی تو ابھی 8 سال کا تھا۔ وہ تو بچہ تھا اور وہ بھی اسکول جاتا تھا اور ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب ہم ساری امیدوں کا مرکز بھی وہی تھا۔ ہم بہن بھائی کسی طرح محنت کر کے اسے پڑھانا چاہتے تھے تاکہ ہمارے حالات سدھر سکے۔ میں نے بھی اب کچھ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ کڑھائی میں تو میں ویسے بھی ماہر تھی۔ اب مجھے آہستہ کام ملنے لگا تھا تو بھائی اور میں نے دونوں ہی ابا کے جانے کے بعد پھر سے گھر کو کھڑا کر دیا تھا، جو ان کے جانے کے بعد زمین بوس ہو چکا تھا۔ آج کل میرا بھائی بڑا تیار شیار ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی تھی کہ وہ لڑکا جو منہ بھی کبھی میرے کہنے پر دھویا کرتا تھا، آج وہ اتنا تیار ہو کر جاتا کہاں ہے۔ میں اسے دیکھتی رہتی، پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کا بھی خوشیوں پر حق تھا اور اس بات پر بھی حق تھا کہ وہ بنے سبرے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارے جس میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور شہزادوں کی طرح ماں باپ کے سائے میں پل رہے تھے۔ میرا بھائی دھوپ کی تپش میں بے حال ہو رہا تھا کیونکہ اس کے سر پر درخت کا وہ سایہ روٹ چکا تھا جو میرے باپ کے دم سے تھا۔ اب تو میرے بھائی کے ہاتھ میں ایک ٹچ اسکرین موبائل بھی دکھنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ آم کھائیں، گٹلیاں نہ گریں۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، کہیں وہ اس طوائف کی زلفوں کا اسیر تو نہیں ہو گیا، ورنہ کوئی بھی طوائف کسی انجانے لڑکے پر اتنی مہربانیاں کیوں کرنے لگے۔
ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا یہ جاننے کے لیے کہ وہ سارا دن جاتا کہاں ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ سائیکل پر جا رہا تھا اور میں پیدل تھی۔ مجھے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کا ساتھ دینا پڑا کہ کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، اور وہ اپنی دھن میں سائیکل سوار تھا اور گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ شاید یہ حالات کی بہتری کی خوشی تھی جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک دو بار تو میں نے اس کے چہرے کی نظر تک اتار ڈالی، کیونکہ جب سے حالات سدھر رہے تھے اس کی شکل و صورت ہی بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور اب وہ زمانے کی اونچ نیچ مجھ سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب میں اسے کچھ بھی سمجھانے لگتی تھی وہ الٹا مجھ پر اعتراض کرتا اور الگ ہی بات کرنے لگتا۔ وہ میرا فرما بردار بھائی تھا اور اب وہ کسی اور کی ہی کہے الفاظ مجھے سنانے لگا تھا۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بدل چکا ہے، لیکن میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ اس کی بھی اپنی زندگی تھی، ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر ڈالنا بے وقوفی تھی۔ یہ نہ ہو وہ اس بوجھ سے گھبرا جائے اور پھر ہماری کفالت سے ہی ہاتھ اٹھا لے۔ خلاف معمول وہ طوائف کے کوٹھے پر جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا اور پھر وہاں سے قبروں سے پھول چننے لگا۔ قبرستان کے پاس ایک چھوٹا سا پارک تھا جہاں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے بھی کچھ گلاب اٹھائے اور پھر قبرستان کی جس قبر پر اچھے اور تازہ پھول تھے اس نے وہ بھی اٹھا لیے اور پھر وہیں بیٹھ کر گجرے بنانے لگا۔ اس کو اس طرح گجرے بناتا دیکھ کر مجھے دکھ ہونے لگا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ اس طرح کی چوری چکاری سے بچ کر اچھے اور تازہ پھول خریدتا ہوگا اور پھر جا کر اس کے گجرے بناتا ہوگا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ قبروں سے اٹھائے جانے والے پھول کس قدر تباہی پھیر دیتے ہیں۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن میں یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ نہ ہو وہ مجھ سے بدظن ہو جائے اور پھر کبھی بھی مجھ پر یقین نہ ہو کر سکے۔ میں بھی اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب سے مجھے گجروں کی حقیقت پتہ چلی تھی تب سے میں بہت اداس تھی۔ بھائی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن آج کل اس کے چہرے پر وقت ہی کہاں تھا۔ وہ رات کو بہت دیر سے واپس آتا اور ایک دن میرا بھائی معمول سے ہٹ کر گھر میں سو رہا تھا۔ اس کا اس طرح سونا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اسے بتایا کہ باہر دروازے پر کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ میرا بھائی بھی قمیض پہنے ہوئے باہر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے چائے بنا کر باہر مہمان کو پیش کرنی چاہیے۔ تبھی میں چائے بنانے لگی۔ جب بہت وقت گزرا اور باہر سے بحث و مباحثے کی آوازیں آنے لگیں تو میں چائے وہیں چھوڑ کر باہر باتیں سننے کے لیے چلی گئی۔ وہ عام کپڑوں میں موجود پولیس والے تھے۔ وہ میرے بھائی کو گرفتار کرنے آئے تھے، کیونکہ اس پر ایک آدمی جس کا نام زین تھا، اس نے میرے بھائی پر الزام لگایا تھا کہ اس کی بیوی کے قتل کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہے۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے پیالی گر کر ٹوٹ چکی تھی جو میں نلکے میں دھو کر واپس لے جا رہی تھی۔ پیالی گرنے سے آواز پیدا ہوئی اور پولیس والے نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی میرا بھائی کھڑا تھا۔ پولیس نے اسے ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ انسپکٹر کہنے لگا کہ تمہارا بھائی اب نہیں بچ سکتا۔ اس نے جن لوگوں سے پنگا لیا ہے وہ بہت امیر ہیں اور وہ لوگ اپنا بدلہ پورا کر کے ہی رہیں گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے کوئی وکیل ہائر کرو جو تمہارے بھائی کو بچا سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی سلجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پولیس والا تو چلا گیا، لیکن میری دنیا تاریک ہو گئی۔ ہمارا سارا اب پولیس کے جیل کے زینت بن چکا تھا۔ اگر اماں کو بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی اور پھر ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ اس لیے میں نے خود سے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس اسٹیشن لے جا کر میں نے اس آدمی سے ملاقات کی جو اس بات کا دعویٰ دار تھا کہ اس کی بیوی کی موت کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں ہر روز آفس سے جاتے ہوئے اس آدمی سے گجرے خریدا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی مدد ہو سکے، اور اس نے میری پیٹھ پیچھے یہ چھرا گھونپا۔ میں اسے نہیں چھوڑ گا۔ میں نے اس سے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے؟ گجرے سے کسی کا قتل کیسے ہونے لگا؟ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ آپ کسی بھی غریب پر الزام لگا کر اسے اپنی بیوی کا قاتل کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟
عام امیر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غریب کیڑے مکوڑے ہیں۔ جب چاہا انہیں جوتی سے مسل کر رکھ دیا، اور میری بات سن کر حیران رہ گیا تھا اور مجھے غصے میں دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ تبھی ایک عورت بہت زیادہ تیار ہو کر دلہن کے لباس میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اس کے کہنے پر میرے بھائی کی بیل ہوئی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت بتا رہی تھی کہ وہ محض 15 سے 16 سال کی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، میرے ذہن میں بہت سوال تھے۔ نہ ہی وہ شخص زین مجھے جواب دے رہا تھا اور نہ ہی وہ لڑکی۔ وہ لڑکی جتنی عجلت میں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میرا بھائی سر جھکائے میرے ساتھ آ کھڑا ہو گیا۔ میں اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ تبھی زین صاحب کہنے لگے کہ یہ جو گجرے بیچا کرتا تھا وہ شاید پھول قبروں سے اٹھایا کرتا تھا۔ میری بیوی کو نہ جانے کون سا مرض لگا تھا کہ اس پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی تھی۔ بہت سے پیروں اور عاملوں سے رابطہ کیا تو ایک مولوی صاحب نے استخارہ کیا اور بتایا کہ میری بیوی جو گجرے پہنا کرتی تھی اس کی وجہ سے ہی اس کی جان گئی ہے، کیونکہ کسی مردے کی قبر سے اٹھائے گئے پھول کسی بھی قسم کی موت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ جس دن میں نے بھائی کو قبرستان سے پھول اٹھاتے دیکھا تھا اسی دن ہی روک دیتی تو آج حالات اس طرح کے نہ ہوتے۔ وہ آدمی بھی اس پولیس پر غصہ کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ لڑکی کون تھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہی طوائف ہے جو مجھ سے روز نعت سنا کرتی تھی اور مجھ سے گجرے خریدا کرتی تھی۔ دیکھو اسے تو کچھ نہیں ہوا تو پھر آدمی وہ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ اس سننے کی دیر تھی کہ میں نے اسے کہا کہ اسی طوائف کو بھی اسی وقت بلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ وہ باہر ہی موجود ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہم دونوں باہر گئے تو وہ سامنے کھڑی ہوئی مسکراتے ہوئے مجھ سے ملی اور کہنے لگی کہ اشفاق سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محض اس ملاقات کے لیے گجرے خریدا کرتی تھی۔ آج تک میں نے ایک ہی گجرا نہیں پہنا۔ سارے گجرے میرے پاس بہت اچھی حالت میں محفوظ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اشفاق اس حالت میں نہیں ہے کہ مجھے اپنا سکے، نہ ہی وہ مجھے خرید کر اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ ہم دونوں ہی بے بس ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی اور کارروائی کی جائے آپ لوگ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ میں ادھار کے طور پر آپ کو جتنے پیسے ہو سکے دے سکتی ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس صبح پیسے ہو جائیں گے تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ میرے لیے اشفاق کی زندگی سب سے اہم ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میرا بھائی اشفاق سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں ان دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جو پیسے دیے وہ لے کر ہم لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس نے ہمیں ڈھونڈا ہوگا لیکن ہمارے نہ ملنے پر وہ بھی کیس کی فائل کو بند کر چکے ہوں گے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری شادی اس آدمی زین سے ہو گئی۔ ہمارے شہر چھوڑنے کے بعد شاید وہ بھی دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑنا چکا تھا۔ ہم دونوں ایک بازار میں ملے تھے۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو ایک شرط پر معاف کروں گا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ میری ماں میرے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب اس نے مجھے شادی کی آفر کی تو میں نے گھر جا کے ماں کو بتایا۔ پہلے تو میرا بھائی اشفاق راضی نہیں ہوا، لیکن جب اس نے زین کو مخلص پایا تو اس نے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ہم دونوں ایک اچھی زندگی جینے لگے۔ تبھی مجھے اپنے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ اب وہ کتنا کما چکا تھا کہ اس طوائف کے پیسے لوٹا سکے۔ تب بھی میں نے اسے درخواست کی کہ تم واپس شہر جا کر وہ پیسے لوٹا آؤ۔ جب وہ 2 دن بعد واپس آیا تو وہ لڑکی سائرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بھائی سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی ماں وفات پا چکی تھی۔ اب اس نے بھی طوائف کی زندگی چھوڑ کر ایک عام زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اسے ڈھونڈا۔ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تو ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور پھر میں اسے یہاں لے آیا۔ تو اس شادی پر راضی تھی، لیکن مجھے شک تھا کہ کہیں میری ماں اس لڑکی کو بہو کے طور پر تسلیم نہ کریں تو میرے بھائی کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب میری ماں آئی اور بہو سے بہت پیار سے ملی اور اس کو گلے لگا لیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں بھی میرے بھائی کی شادی پر خوش ہے۔
حالات سدھرنے میں وقت لگا تھا، لیکن آج ہمیں ہمارے حصے کی مکمل خوشیاں مل چکی تھیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔